السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہفتے کا دن، پیارا پیارا دن، اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فرش گیلا ہوا پڑا ہے، یہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، آئے ہائے ہائے، او سر جی کالے بادل آ گئے ہیں۔ میں نے رات والی ویڈیو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ نال بھی لاڈ پیار کرنا اور میں کہتا ہوں کہ مینو تو بارش چاہیے، بس مینو 24 گھنٹے بارش چاہیے، مینو نہیں پتہ اور میں نے رات یہ ویڈیو بنائی ہے، اور دیکھیں آج بارش ہو گئی ہے۔ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں جی۔ میں نے رات کو کہا کہ مینو نہیں پتہ، مینو بارش چاہیے، اور میں اٹھا ہوں تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ 5 بجے کا اٹھا ہوا ہوں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے سر جی۔ یہ بس، اور بادل تو سر جی دیکھو تو صحیح اے کی ہویا پہ ہے۔ سردیاں دی مینو تو لگتا ہے پہلی بارش ہو رہی ہے۔ اس دفعہ بارشیں بھی بہت کم ہوئی ہیں نا، بہت کم بارشیں ہوئی ہیں، 50% بارشیں کم ہوئی ہیں، 50%۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں بارشیں جو ہے اس دفعہ اور مزید کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اچھا جی، یہ آپ کو صبح صبح دیکھیں نا، وہ مرغوں کی آواز، چڑیا کی آواز، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں ادھر وہ UK وغیرہ گیا نا، تو میں یہ مس کرتا تھا کہ یار میں نے کوئی چڑیا دی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر آتی ہے، آواز آتی ہے چڑیا کی۔ یہ میں اوپر جا رہا ہوں، یہ دیکھیں میں اوپر آ گیا ہوں۔ یہ ایتھے تارنال گل کرنے ہوں سیاسی تھوڑی جی، ہاں جی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں نا سر۔ یہ دیکھو میں چھت پہ آ گیا، تو ایتھے میں تنوں بادل دیکھو، اے بادل دیکھو، دیکھ رہے ہیں بادل کالے کالے۔ یہ ساڑھا علاقہ ہے جی، اچھا بڑا پیارا علاقہ ہے، درختوں والا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں ادھر، 2 3 کنال کی کوٹھیاں ہیں۔ اچھا سر جی، گل یہ کرنی ہے کہ خط و کتابت دی گل ہو رہی سی نا، عمران خان دے خط و کتابت دی، اس کے اوپر تو مٹی ڈال دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی نو مور خط نہ، بیچارے دا کوئی خط پڑھ رہے ہے تو کوئی وصول نہیں کر رہا، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر جی، یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ویسے تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی اس نے فوج پہ حملہ کیا ہے، اس نے IMF کو خط لکھا ہے، اس نے جناب یہ ساری ایسی باہر کے جی لوگ پیسے نہ بھیجیں، یہ دیکھیں نا یہ کیا باتیں ہیں، یہ کوئی سینسیبل بندہ کر سکتا ہے؟ باہر جی پیسے نہ بھیجو پاکستان، کیوں بھائی؟ اس سے سیاست کا کیا تعلق ہے؟ تم سیاست کرو، لیکن سر جی انہی چیزوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو نا وہ پابندی لگنی چاہیے، پارٹی کے اوپر، اور پارٹی کے اوپر پابندی اگر لگ جائے نا، تو یہ جو 50 چینلوں کے اوپر 50 ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر سارا چیز ختم ہو جائے۔ اور گورنر راج کا بھی ابھی تک انہوں نے نہیں لگایا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو اگر الٹ آپ کر دیں نا، الٹ کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہو، عمران خان حکومت میں ہو، اور یہ والی باتیں کریں جو PTI کر رہی ہے، تو نہ KPK میں حکومت رہنی تھی مسلم لیگ نون کی، اور نہ مسلم لیگ نون نے بطور پارٹی ادھر کوئی کام کر رہا ہونا تھا، سب پابندیاں لگ جانی تھی۔ لیکن یہ ہماری حکومت ہے یا شہباز شریف کا یہ ٹھنڈا مزاج ہے کہ جناب وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، حکومت کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب ریاست کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو اس کے خلاف کارروائی نہ کرنا، یہ بھی تو پھر جرم ہے نا۔ پھر بعد میں شیخ مجیب الرحمان جیسے یہ 6 نکات ایسے نہیں دے رہا، ایسے نہیں یہ بار بار کہہ رہا کہ جناب
اگر ہمارے ساتھ اچھے حالات نہ ہوئے تو آپ 71 کو بھول جائیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ 71 کو بھول جائیں گے. یہ کیا اس نے کہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. ایکشن لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو بلکہ حکومت مذاکرات میں چلی گئی. تو نرمی دکھائیں، کسی حد تک دکھائیں، اس طرح نہ دکھائیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جناب علی مولانا فضل الرحمان اور محمودہ چکزئی کی ملاقات ہوئی ہے. تازہ ترین خبر ہے، یہ ملاقات ہوئی ہے. ویسے تو یہ آپس میں حریف بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بلوچستان میں یہ آپس میں حریف بھی ہیں. لیکن اس وقت ملاقات ہوئی ہے اور مولانا صاحب نے جناب آئندہ اتحاد کی بات کی ہے. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات مولانا صاحب ان کو یہ کہتے ہیں اندر خانے کہ بھئی KPK میں بھی تو دھاندلی ہوئی ہے نا. اب ہم اس کا کیا کریں؟ اس کا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس KPK میں. اس لیے ان کا اتحاد جو ہے نا وہ بیل منڈے چڑھتا نظر نہیں آ رہا. کوئی وہ اتحاد والی بات اس میں کوئی ہو نہیں رہی، کیونکہ ان میں اتحاد بالکل، ایک تو ویسے اتحاد غیر فطری ہوتا ہے پاکستان میں. تو باقی جناب یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیونکہ KPK میں انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی ہے. اور ہمارے سے مولانا صاحب کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب کا حق بنتا تھا کہ ان کو یہ دی جاتی، اسے کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب کو فضل الرحمان یہ بلوچستان میں حکومت دی جاتی. وہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے گا. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب کو گورنری وغیرہ دو. یہ MQM کو دینے کی بجائے نا مولانا صاحب کو دے دو تاکہ سکون امن ہو جائے. لیکن حکومت اپنی جو گورنر نون لیگ کا حق بنتا تھا وہ ابھی تک MQM سے نہیں لے سکے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی، کافی وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں. ایک تو آج وہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ رات کا ڈنر تھا. میرے دوست مہدی صاحب ہیں، وہ امریکہ سے آئے تھے. ان کو میں نے برتھ ڈے پارٹی پہ نہیں بلایا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں بلایا تو اب میں نہیں آ سکا، تو اب میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. تو انہوں نے PC ہوٹل میں میری وہ دعوت ایک قسم کی ہوئی تھی. ان کا شکریہ بہت. اچھا جی، اب آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف. ٹاپک سر یہ ہے کہ آج سید عاصم منیر نے بڑے پیارے انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے مانی مینٹل کو اور اس کی پارٹی کو بھگو کے جوتیاں ماری ہیں. جی، وہ ایک فنکشن میں گئے اور وہاں پہ جناب جب وہ فنکشن سے فارغ ہو کے جانے لگے تو 6-7 صحابی رستے میں کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا حافظ صاحب السلام علیکم. انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا جی کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ؟ انہوں نے کہا جی میں سب کچھ ٹھیک جائے دیکھ رہا ہوں. حکومت ماشاءاللہ بہت ٹھیک چل رہی ہے، میں بڑا خوش ہوں.